اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتبہ فرض کیا گیا علیکم الصیام تم پر روزہ کما کتبہ جیسے فرض کیا گیا تھا علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 24ویں رکوع کی پہلی آیت۔ اس سے گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے وصیت کے اندر گڑبڑ کرنے سے منع فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے سے ایک ناحق کو کوئی مال پہنچے یا کوئی حقدار اس سے محروم رہ جائے، اور پھر اس رکوع کی آخری جو آیت ہے اس میں واضح طور پر ہر قسم کے حرام مال کو استعمال کرنے اور کھانے سے منع فرمایا۔ بیچ میں روزے کا تذکرہ ہے۔ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو روحانی اور بدنی دونوں طرح سے پاک کرتا ہے۔ انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ فاقے کی وجہ سے انسان کو تکلیف مل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو روحانی ترقی وہ روزے کے ذریعے سے بہت آسانی سے ملتی ہے، یہاں تک کہ آیا ہے کہ 70 سال کی مسافت سے زائد یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیکت کی سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے۔ آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب فرمایا ہے کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، اور یہ جو روزہ ہے یہ اس کی فرضیت یہ خاص تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم تم سے پہلی جتنی امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا، اگرچہ اس کے اوقات اس کے تعداد یہ مختلف ہو سکتی ہے اور مختلف تھی بھی، لیکن بہرحال روزہ کسی نہ کسی شکل میں ہر امت پر اللہ جل جلالہ نے فرض فرمایا تھا۔ روزہ بہت زیادہ فضائل کا حامل ایک عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی حدیث جس میں نبی علیہ السلام اللہ جل جلالہ سے روایت کرتے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اصل میں جتنے بھی اعمال ہیں تو وہ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کے گواہ آپ کو نظر آئیں گے۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا گواہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جماعت کے ساتھ تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اگر اکیلا نوافل پڑھ رہا ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی اگر وہاں سے گزرے آئے بیٹھے دیکھے تو وہ اس کی گواہی دے گا کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اگر کسی کو بھی معلوم نہ ہو، اس نے حساب کتاب اکیلے کیا، بہرحال جس کو دے رہا ہے اس کو تو معلوم ہو ہی گیا کہ مجھے یہ رقم ملی ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے تو اس کے بھی کئی گواہ ہیں، لیکن یہ روزہ ایسی ایک عبادت ہے کہ یہ چھپی ہوئی مخفی ہے۔ انسان نے سب کے ساتھ اکٹھے سحری اور افطاری کی، لیکن کوئی یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ واقعی اس کا روزہ پورا دن کا تھا یا نہیں۔ اگرچہ بحیثیت مسلمان وہ حسن ظن ہی رکھے گا،
اور یہی کہے گا کہ اس کا روزہ ہے، لیکن حقیقت حال سے یا وہ شخص خود معلوم ہے کہ میں نے صحیح معنوں میں روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا، پیا ہے دوران روزہ، یا پھر مکمل خبر اور مکمل علم وہ اللہ جل جلالہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ مخفی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی چھپا کے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بس یہ فرما دیا کہ چونکہ یہ عبادت میرے لیے ہے، اس لیے اس کا اجر اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے روزہ ہر امت پر فرض کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو اس سے محروم نہیں رکھا۔ پھر آخر میں فرمائے کہ لعلکم تتقون، اللہ جل جلالہ اس سے جو اس کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ انسان جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو شہوات کی طرف اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو احکامات دینیہ ہیں ان کو ادا کرنا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ متقی ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ جل جلالہ انسان کو تقوی اور طہارت، روحانی اور بدنی ہر قسم کی پاکیزگی عطا کرنا چاہتے ہیں، تو روزہ وہ انتہائی اہم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہوا شہر، وہ ایک ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمہ، اس کا پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ اللہ کی رحمتیں ہیں، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ متقی، پرہیزگار اور اللہ رب العزت کے اوامر کو بجا لانے والے اور نواہی سے بچنے والے، سارا سال ایسی ہی زندگی ان کی گزرتی ہے، تو پہلے ہی دن سے ان کے لیے روزہ رحمت ہی رحمت ہے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، تو جب وہ پہلے 10 دن رحمت والے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کو جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو درمیانی 10 دنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق اور حقدار بن جاتے ہیں، تو ان کی درمیانے 10 دن کے اندر دوسرے عشرے کے اندر مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ایک ایسا طبقہ بھی مسلمانوں کا ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ گناہوں کی طرف ان کا زیادہ میلان ہے، بہت سارے گناہ انہوں نے کیے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور نیکیاں ان کے ہاں بہت کم۔ تو جب وہ روزے کا احترام کرتے ہوئے پہلے 10 دن کو ان لوگوں کی طرح گزارتے ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار اور مستحق بن چکے، اور دوسرے 10 دن پھر مغفرت والوں کی طرح گزارتے ہیں، تو آخری 10 دنوں کے اندر وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کے مستحق بن جاتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ ان کی آگ سے خلاصی کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ بہرحال روزہ بہت ساری برکات کو اور رحمتوں کو لے کر ہمارے پاس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو رمضان مبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب فرض کیا گیا، علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ، کما کتب جیسے فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم شاید کہ تم لوگ تتقون پرہیزگار بن جاؤ، وما توفیقی الا باللہ۔